اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ مدنی مذاکرہ آف ایئر، خوش نصیبوں نے پائیں برکتیں باپا جان سے۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ اللہ عز و جل کی محبت، سلسلہ فیضان اسلام، مفتی قاسم صاحب کے مدنی پھول۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ تاجر مدنی حلقہ ٹانڈا میں، کپڑے کے تاجروں اور دیگر کی شرکت۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ کچھ احوال ذکر کریں گے آف ایئر مدنی مذاکرے کا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ مدنی مذاکرے کی جھلکیوں سے پائیے ضیا۔ عرض یہ ہے کہ دکانداری کے اعتبار سے کچھ احتیاطیں فرماتے تاکہ ہم اپنے آپ کو حرام روزی سے بچا سکیں۔ جو تجارت کرے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اس کے متعلق ضروری مسائل جانتا ہو، اور اسی کا فقدان آج کل ہے۔ اس وجہ سے کئی ایسے کام جو حلال سمجھ کر کیے جاتے ہوں گے لیکن وہ ہوتے ہوں گے حرام، کئی سودے حلال سمجھ کر کیے جاتے ہوں گے لیکن وہ ہوتے ہوں گے سود۔ آپس میں شراکت داری جیسے کرتے ہیں تو شراکت داری میں بھی کئی ایسی بھولیں کرتے ہیں، وہ ناجائز ہوتی ہیں، گناہ ہوتی ہیں۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو یوں دوں، ایک شخص ہے، وہ عطر کی بوتلیں بیچتا ہے۔ اب آپ نے کہا یا اس نے آفر کی کہ یار تم بھی اگر اپنے 5 لاکھ روپے مجھے دے دو نا تو اس میں شریک ہو جاؤ۔ یہ شرکت ناجائز ہے کہ ایک پہلے سے کاروبار چل رہا ہے اس میں شرکت نہیں ہو سکتی۔ اب شرکت اس صورت میں ہوگی کہ کوئی نئی آئٹم کا یہ کام شروع کرے، تو یہ کب معلوم ہوگا؟ جب سیکھیں گے۔ تو اس لیے تجارت جس کو کرنی ہے اس پر فرض ہے کہ تجارت کے احکام جانتا ہو، ملازمت کرنی ہے ملازمت کے احکام جانتا ہو، ملازم رکھنا ہے ملازم رکھنے کے احکام جانتا ہو، خریداری کرتا ہے جیسے کہ ہم سبھی کو واسطہ پڑتا ہے جنرلی خریداری کرنے کا، تو وہ جو خریداری ہم کر رہے ہیں اس کے شرعی احکام معلوم ہونا یہ بھی فرض ہے، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اگر بتایا بھی جائے تو سنی انسنی کر دیتے ہیں، ذہن یہ بن جاتا ہے یار یہ تو بہت مشکل ہے، اپنے کو ٹائم کہاں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، قیامت کے دن یہ جواب دے دیکھنا۔ مدنی چینل کا ایک انفرادیت بھرا سلسلہ جس سے ملتی ہے عبرتناک خبریں، نگران شورا کے مدنی پھول۔ کچھ جھلکیاں دیکھیے ہولناک حادثات سے درس عبرت لیتے ہوئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، خبریں محض خبریں نہیں بلکہ ان میں پوشیدہ ہے بہت کچھ جس کا ہوا بیان گزشتہ سلسلہ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرتناک خبریں لیے حاضر ہوں۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ ایک دم ہی پتہ نہیں کیا گیس کا نوزل ہوا ہے، وائرنگ چلی ہے کیا، ایک دم ہی جو ہے نا تیز آواز آئی
میں نے پیچھے دیکھا ایک دم چاروں طرف گاڑی میں آگ لگنا شروع ہوئی. میں گاڑی سے اتر کے بھاگا تو اتنا پھر پولیس والے آ گئے, انہوں نے بجھائی ہے وہ کر کے بڑی مشکل سے آگ بجھی ہے. یہ سلسلہ ہم لائے ہیں کہ تاکہ ہمارے اندر یہ ان سے عبرت لیں, سبق لیں, کچھ درس لیں اور اپنی جان و مال کا تحفظ کریں, دوسروں کی جان و مال کا تحفظ کریں. صرف گاڑیوں کا نہیں ہے, گھروں میں بھی جو گیس استعمال ہوتی ہے, چولہے کے ذریعے استعمال ہوتی ہے یا دیگر استعمال ہوتی ہے. آج کل اب وہ ہیٹر کا دور چلا ہے کیونکہ سردی آ گئی ہے, گھروں میں ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں. ہیٹر کا گیس لیک ہوتا ہے. خود ہیٹر کی جو ایکوپمنٹ ہے, وہ جو پیس بنا ہوا ہے, بعض اوقات وہ بوجھ گیا اور اس سے گیس صرف نکل رہی ہے. تو وہ تو گیس سے مرنے والے جو گھٹن سے اور گیس کی وجہ سے جو مرنے کے واقعات وہ جدا ہیں. میٹر لیک ہو رہے ہوتے ہیں, اوپر جو آپ کی جو پائپ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں, وہ کہیں کہیں مطلب کہ دراریں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, وہاں سے گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے. نوزل جو ہوتا ہے وہ لیک ہو رہا ہوتا ہے. چولہے کا جو نوزل ہوتا ہے, بٹن ہوتا ہے آن آف کا, عموماً وہ صحیح بند نہیں ہوتا, وہ لیک ہو رہا ہوتا ہے. آپ کا یہ جو گیزر ہوتا ہے, عموماً گیزر بند ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہی ہے, میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں, عموماً گیزر بند ہو جاتا ہے. اب جو گیزر کا چولہا جل رہا تھا, آگ جل رہی تھی, کوئی وجہ ہوتی ہے, ہوا آتی ہے, کسی وجہ سے بھی یا پرابلم یہ ہے, گیزر بند, چولہا بند ہو گیا. لیکن گیس کی وہ جو چابی ہے نا, گیس کی چابی آن ہے, گیس اپنی جگہ پر وہ خارج ہو رہی ہے اور وہ گیس باہر آ رہی ہے. بڑے بزرگ کہتے ہیں مہنگا روے ایک بار, سستا روے بار بار. ہمارے بدقسمتی ہے, ہمارے عموماً اس طرح کی چیزوں پر ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا. جو ہاؤس مینٹیننس کے جو میٹرز ہیں, گھریلو مینٹیننس کے جو میٹر ہیں, بچے غفلت کرتے ہیں, استری آپ لوگ نیچے رکھ دیتے ہیں اور بہت کچھ پرابلم ہو رہا ہوتا ہے, بہت کچھ پرابلم ہو رہا ہوتا ہے. یہ دوست ہے ڈرائیور کے, تو یہ بھی ساتھ ہی سفر کر رہے تھے, تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ حادثہ حضور کیسے پیش آیا؟ سر یہ حادثہ بس تھوڑی سی جو ہے ڈرائیور کی غلطی تھی. بس ٹریفک کے جو قوانین کو جو قابو کرنے والے اور اس کو نافذ کرنے والے افراد ہیں, اگر وہ اس معاملے میں سنجیدگی اختیار کریں, کیونکہ وہ جس طرح وہ اوورٹیک کر رہا ہوتا ہے نا ڈرائیور, جس طرح یہ جھما کر گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, بعض اوقات ہو کر کے, مجھے بھی اس کا تجربہ ہے, بسوں سے آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ کیا خوش ہو رہا ہے, ارے کیا بچا کر نکلا آیا, او. ایک سلنڈر پھٹ کر انتقال کر جانے والی مہرین عطاریہ کے لواحقین سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تعزیت فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے بھی نوازا. تسلی ارشاد فرمائی, مدنی پھولوں سے آپ بھی پائیے فیض. حاجی امین رکن شورا مبلغ دعوت اسلامی نے سعید آباد باب المدینہ کراچی کی ڈویژن مشاورت کی مبلغہ دعوت اسلامی مہرین عطاریہ کے گاڑی کا سلنڈر پھٹ جانے کی وجہ سے وفات ہو جانے کا پیغام دیا. اللہ تعالیٰ میری مرحومہ مدنی بیٹی مہرین کو غریق رحمت کرے. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ, امام حسین کا صدقہ, کربلا والوں کا وسیلہ, تمام صحابہ کرام کے طفیل, میری مدنی بیٹی مہرین عطاریہ کو غریق رحمت کر. یا اللہ مرحومہ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں بی بی فاطمہ کا پڑوس نصیب فرما. ان کے گھر والوں کا, سب کا یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما. سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الہ العالمین مرحومہ کے غمزدہ شوہر کو بھی صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل عطا کر دے. الہ العالمین ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما, ہمیں دوسروں کی موت سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا اور ان لوگوں کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتے ہیں, اس عمل کی محبت کا جو تیری طرف لے جانے والا ہے.
جو دعا نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس سے بھی پیدا ہوگی رب عز و جل کی محبت۔ سلسلہ ہے فیضان اسلام جو براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ مبلغ دعوت اسلامی مفتی قاسم اتاری صاحب مدہ ذلہ العالی نے مدنی پھولوں سے نوازا۔ حقوق اللہ کے حوالے سے یا حقوق العباد کے حوالے سے بھی ایک اجتماعی سی چیز عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ایک بہت بڑا راستہ وہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہی بتا دیا۔ اچھا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتا دیا کہ مجھ تک پہنچنا ہے اور میری محبت حاصل کرنی ہے اور میرا محبوب بننا ہے تو یہ کرو۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جس قدر میرا قرب فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کرتا۔ صحیح، جس قدر بندہ میرا قرب فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کرتا۔ یعنی میرے نزدیک سب سے محبوب شے یہ ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ کثرت سے یاد بھی کرے گا۔ صحیح، اور یہ اللہ کی یاد جو ہے اس کے بارے میں تو بزرگوں نے یہ فرمایا کہ بندہ جس قدر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ اتنی ہی ترقی کرتا ہے۔ یعنی محبت کے مدارج اور مراتب وہ اتنے ہی طے کرتا ہے جتنا وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں مبارک ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اب یہ دونوں طرف سے محبت صحیح کہ بندہ خدا کو یاد کرتا ہے تو خدا سے محبت کرتا ہے، اور خدا بندے کو یاد فرماتا ہے تو یہ خدا کی بندے کے ساتھ محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا بڑا سیدھا سیدھا اصول ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب بندہ خدا کو یاد کرتا ہے تو اب اس کی ایک تو یہ فضیلت کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد فرماتا ہے، دوسری ایک فضیلت جو حدیث مبارک کے اندر بیان فرمائے گی، ارشاد فرمایا کہ انا جلیس من ذکرنی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھے یاد کرے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ اچھا، یعنی جلیس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ تو ہوتا ہے ساتھ بیٹھنے والا، صحیح، ہم نشین۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق یعنی اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اپنے انعامات کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی معیت خاصہ کے ساتھ اس سے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جو ذکر کرنے والا ہے اس سے تو یہ محبت کا ملنا جو ہے یہ بڑا واضح سا ہے، بلکہ ایک حدیث مبارک ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اتنی کثرت سے یاد کرو کہ منافق تمہیں دیوانہ کہیں۔ اللہ اللہ اللہ، منافق تمہیں دیوانہ کہیں تو دیوانہ ہو گئے، ہر وقت ہی تسبیح لے کے بیٹھا ہوا اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ تو یہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر محبت حاصل کرنے کا اور قرب حاصل کرنے کا بڑا پیارا ذریعہ ہے۔ حضرت امام علی الحق رحمت اللہ تعالی علیہ 13ویں صدی کے نامور بزرگ، امام صاحب کے نام سے معروف، فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں ضیاء کوٹ پنجاب پاکستان تشریف لائے اور بہت بڑی آبادی کو مشرف با اسلام کیا۔ آپ کا 677واں یوم گزشتہ روز ضیاء کوٹ پنجاب پاکستان میں پرشکو انداز میں منایا گیا، جس میں رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے بھی آپ کے مزار پر انوار سے پائیں برکات، جبکہ سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے شرکا کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ امام صاحب کی جناب میں باادب چلتے ہیں۔ یا علی الحق امام پارسا، ہمارے محلوں میں، ہمارے پنجاب کے خاص طور پہ دیہاتوں میں چھوٹے بڑے علاقے بھی سارے اب اس میں آ گئے کہ اب جب کوئی بابا آتا ہے، بابا بیٹا گالیاں دے رہا ہے، اور ہماری قوم کی جاہلیت کا حال یہ ہو گیا، بابا گالیاں دے رہے ہیں، یہ بیٹے گالیاں گر رہے ہیں، بابا جی نے 7 گالیاں دے دی ہیں، پرائز بورڈ کا پہلا نمبر 7 ہی لگے گا، یہ بورڈوں کے نمبر گالیوں سے بیٹھے بنا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اب یہ بندہ جو ہے جس کو نماز کا پتہ نہیں، شریعت کا پتہ نہیں، اللہ رسول کے مذاق کا مذاق اڑاتا ہے، تو روزے کا مذاق اڑاتا ہے، جو شریعت کی حدیں توڑتا ہے، اس کو کہاں ہم نے پیر بنا لیا؟ یہ پیر نہیں ہے، یہ ولی نہیں ہے۔ یا علی الحق امام پارسا، مرکز انوار رحمت، منبع جود و سخا، مرکز انوار رحمت، منبع جود و سخا، ایک دنیا ہو گئی روشن تیری تنویر سے،
कि दुनिया हो गई रोशन तेरी तनवीर से, तुझसे फैली इस जहां में नूरे वहदत की ज़िया। कुछ ही दिनों में निगरान शूरा का यूके यूरोप का जदवल होगा, जिसकी तैयारियां हैं जारी। निगरान काबीना ने दीगर इस्लामी भाइयों के हमरा लंदन में इज्तिमा गाह का दौरा फरमाया, इंतजामात का जायजा लिया, इस्लामी भाइयों को मदनी फूल दिए। लंदन चलते हैं कुछ मनाजिर देखने, जहां कुछ ही दिनों में सुन्नतों भरे इज्तिमाआत का सिलसिला होगा। Dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, today we are at Excel London, which is one of the biggest venues across the London for the big conferences. Alhamdulillah, we are here to see this venue for Nigran Shura's biggest event in London, and we would like to invite all Muslim brothers to come and join at this venue 30th November, inshallah in the evening. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you soon, inshallah. तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। यूपी के एक मशहूर कस्बे की जानिब आपको लिए चलते हैं, टांडा, जहां कपड़े के कारोबार से वाबस्ता और दीगर इस्लामी भाइयों के मदनी हल्के में निगरानी काबीनात ने सुन्नतों भरा बयान फरमाते हुए मदनी फूल दिए। मदनी काफिलों में ताजिर हजरात को शिरकत का ज़हन दिया। जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना। करबला के शहीदों की याद ताज़ा करने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, इनके वसीले से दुआ के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सुन्नतों भरे इज्तिमाआत का इनेकाद किया गया। गुज़श्ता दिनों ये इज्तिमाआत हिंद और बांग्लादेश में मुनअक़िद हुए। एक तरफ हिंद के शहर उन्नाव में निगरान काबीना ने सुन्नतों भरा बयान फरमाया, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की अशरफी काबीना चिटागोंग में निगरान काबीनात ने शान इमाम बयान की। दीन पे कुर्बान हो गए करबला वाले, दीन पे कुर्बान हो गए करबला वाले, सर्वो है जो कटे इस्लाम की खिदमत के लिए, सर्वो है जो कटे इस्लाम की खिदमत के लिए, आबरू वो जो गुमे दीन की अजमत के लिए, दीन पे कुर्बान हो गए करबला वाले, दीन पे कुर्बान हो गए करबला वाले, जो के दिल से जिगर पाना ज़हरा पे निसार, जो के दिल से जिगर पाना ज़हरा पे निसार, खुद गए उसके लिए और वो जन्नत के लिए, दीन पे कुर्बान हो गए करबला वाले, दीन पे कुर्बान हो गए करबला वाले। बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान पाक भिटाई काबीना शहर टंडो आदम मदनी मरकज फैजान मदीना में दावत इस्लामी के तहत चलने वाले जामियातुल मदीना जो कि ज़ेरे तामीर है, इसका दौरा निगरान पाक अमजदी काबीनात ने निगरान काबीना और दीगर इस्लामी भाइयों के हमरा किया। यही है आरज़ू तालीम कुरान में हो जाए, तिलावत करना सुबह शाम, तिलावत
शाम मेरा काम हो जाए, तिलावत करना सुबह शाम मेरा काम हो जाए। निगरान पाक गजाली काबिनात ने पाक हुजूरी काबीना मदनी मरकज फैज़ान मदीना में मदनी हल्के में शिरकत फरमाई। आपने इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से नवाजते हुए मदनी इनामत पर अमल, मदनी काफिलों में सफर की तरगीब दिलाई। इस्लामी भाइयों ने भी अच्छी अच्छी नीयतों का इजहार किया। मनाजिर पेश खिदमत हैं। मकबूल जगह भर में हो दावत इस्लामी, मकबूल जगह भर में हो दावत इस्लामी, सदका तुझे ए रब्बे गफ्फार मदीने का। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तारीख जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया